بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اسٹڈیز کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں سید افتخار علی گیلانی۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا معاشی نظام۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس پر ہم انفرادی عمل کرتے ہیں۔ انفرادی عمل سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو نماز ظاہر ہے کہ اجتماعی عمل بھی ہے، لیکن انفرادی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، آپ یورپ میں ہیں، آپ امریکہ میں ہیں، آپ چین میں ہیں، تو اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اپنا وضو کریں گے، اپنے ہاسٹل میں ہیں، آپ وہاں پہ جائے نماز بچھائیں، اور جناب آج کل تو جدید ہمارے پاس ذرائع موجود ہیں، قبلے کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو انفرادی اعمال ہیں، مثال کے طور پہ کردار ہے۔ اب کردار ہمارا ہے، ہم صادق اور امین ہوں، ہم اچھے ہوں، ہم نیک ہوں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم امانت میں خیانت نہ کریں، ہم جیسے کردار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نبوت کی دلیل کے لیے، جب پہلی دفعہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو اس کی دلیل کے لیے آپ نے اپنا کردار پیش کیا تھا۔ تو آپ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو یہ آپ کا انفرادی اعمال ہیں، انفرادی اعمال ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ انفرادی طور پہ ہم جو بھی اچھائی کرنا چاہیں اس میں ہمیں یہاں پہ یہ بات سمجھیں کہ اس کے لیے ہمیں اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم کوئی بھی ایسا کام جو ہم انفرادی طور پر کر سکتے ہیں تو وہ اس میں آتا ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے ہمارے اجتماعی معاملات۔ اجتماعیت میں اب ظاہر ہے انفرادی اکیلا آدمی کام نہیں کر سکتا اس طرح۔ مثال کے طور پہ معاشی نظام ہے، معاشی نظام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اب ہم اکیلے بینکاری نظام میں اکیلا آدمی بینکاری نظام نہیں بنا سکتا، میں اکیلا آدمی سود کا خاتمہ نہیں کر سکتا، میں اکیلا آدمی تجارت کے دیکھیں نا، میں اپنے طور پہ تو ظاہر ہے ایک اچھا تاجر بن سکتا ہوں، ایک ایسا تاجر بن سکتا ہوں لیکن اجتماعیت جو ہے وہ اس میں تین بڑے نظام ہیں جس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، آگے بھی بات ہوگی۔ ایک تو معاشی نظام پر آج ہم بات کریں گے، اس کے بعد معاشی نظام کے مزید شاید اگلا لیکچر بھی معاشی نظام پہ ہی ہو، اور پھر اس کے بعد ہم سیاسی نظام پر بات کریں گے اور معاشرتی نظام پر بھی بات کریں گے۔ تو اسلامی معاشی نظام کے جو بنیادی تصورات ہیں وہ اس میں معاشیات کا تعارف کیا ہے کہ معاشیات سے مراد انسانی زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں انہیں سادہ الفاظ میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ روزی روٹی کے جو مسائل ہیں، اور معاشیات کا چکر ہے نا، ہم اکثر ہمارا تکیہ کلام ہے بھائی معیشت اہم مسئلہ ہے، ہمارا روزی روٹی کی بات ہے۔ تو اسی طرح اس کو ہم انگلش میں اکنامکس کہتے ہیں، اور عربی میں یہ عیش سے نکلا ہے جس کے معنی زندہ رہنے کے ہیں۔ ظاہر ہے معیشت ہے تو زندگی ہے، معیشت کے بغیر زندگی کا تصور بھی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ تو معاشیات کی تعریف ازروع قرآن اللہ نے آخری سپارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، کہ ہم نے دن کو بنایا کام کرنے کے لیے، روزی روٹی یعنی ہم ظاہر جو کرتے ہیں، اور رات کو بنایا ہم نے آرام کرنے کے لیے۔ تو دن میں جیسا کہ ہم اپنا کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی لوگ ملازمت کرتے ہیں، کوئی مختلف ذرائع ہوتے ہیں روزی روٹی کمانے کے، تو اس کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، ہم مشقت کرتے ہیں، ہم دفتر جاتے ہیں، ہم جو بھی ہم کام کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر ہمیں جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی سے ہم اپنی گزر بسر بھی کرتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی جو ضروریات زندگی ہوتے ہیں اس کو بھی ہم پورا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہمیں نظام دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں۔ یہ بات آگے بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ یعنی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا مشہور ارشاد پاک ہے جو آپ جمعے کے خطبے میں بھی سنتے ہوں گے، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور روزی کے لیے اچھے ذرائع تلاش کرو۔ تو یہ روزی جو ہے یہ بڑا اہم ایشو ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوشش یہی کرتے ہیں کہ روزی حلال ہونی چاہیے۔
اگر ہمارا روزی اگر خدا نخواستہ حرام ہو جاتی ہے، لقمہ حرام ہے، تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، عبادات بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، یہ بھی آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ لوگ حج کے لیے آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں، اور حالانکہ ان کا مطمع حرام، ملبسہ حرام، ان کا کھانا حرام ہوتا ہے، ان کے لباس حرام ہوتا ہے، تو حرام کے پیسوں سے جناب وہ حج کرنے جا رہے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو حرام کے پیسوں سے بڑا سارا جناب وہ بنا دیتے ہیں، کوٹھی بن گئی ہے حرام کے پیسوں سے، اور اوپر لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی۔ تو یہ حرام کے پیسوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت و اختیار کے ساتھ جگہ دی اور اس میں تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہاں پر بھیجا ہے تو روزی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم انہیں بھی رزق دیں گے۔ تو روزی کا وعدہ چونکہ اللہ نے کیا ہے، اس لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ روزی کا وعدہ اللہ نے کیا ہے اور ہم جناب گھر سوئے پڑے رہے ہیں۔ ویسے تو پتھر کے درمیان میں جو کیڑا ہوتا ہے وہ بھی اس کو بھی اللہ روزی دے رہا ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں نا، توکل ایک ہوتا ہے پرندوں والا توکل۔ پرندوں کا توکل کیا ہوتا ہے کہ وہ صبح سے جناب نکلتے ہیں اور جناب جب شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی روزی ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم اہمیت معاشیات کی تعریف از روئے حدیث کرتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو عبادت کے بعد سب سے بڑا فرض قرار دیا۔ اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ پوری کائنات انسان کے لیے عمل کا میدان ہے۔ ہر انسان کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ حصول رزق کے لیے جد و جہد کرے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ قریب ہے کہ محتاجی انسان کو کفر تک لے جائے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیکار بیٹھے رہنا مومن کو زیب نہیں دیتا، یہ اس کے شایان شان نہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے، بلکہ دعا کے ساتھ عملاً بھی جد و جہد کرنی چاہیے، کیونکہ سونا چاندی آسمان سے نہیں اترتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعائیہ الفاظ میں بھی معیشت کا ذکر آتا ہے کہ اے اللہ میرے لیے میرے دن کو درست رکھنا جس میں میرے معاملات کی حفاظت ہے، اور میرے لیے میری دنیا کو بھی سنوار دے اور جس میں میری معیشت بھی ہے، میری روزی بھی ہے۔ تو اسی طرح ہم اللہ سے بھی دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا واسعا۔ تو یہ اللہ سے ہم روزی کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ ہماری دنیا بھی آسان کر دے، ہماری آخرت بھی آسان فرما دیں۔ تو اسلامی معاشی نظام کے جو بنیادی تصورات ہیں اس کا دائرہ تو بہت وسیع ہے۔ معاشیات ایک ایسا علم ہے جس کا ہر پہلو اپنے اندر ایک علم کا درجہ رکھے ہوئے ہے۔ آج دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی بے شمار ادارے وہاں پر اسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اکنامکس آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بڑے شوق سے بی ایس اکنامکس اور ایم فل اکنامکس کرتے ہیں، کیونکہ معیشت جو ہے وہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے رزق فی التوحید۔ رزق فی التوحید کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النمل کی آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا کہ اور کون تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ یعنی روزی اللہ ہی دے رہے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے اور ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے؟ تو جب اللہ رزق دیتے ہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا لاتے ہیں، اور شکر بجا لانے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو اسی طرح بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ فرض عبادات کے بعد حلال روزی کمانا بھی فرض ہے۔ تو آپ دیکھیں شکر کے بارے میں ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اور اگر تم ناشکری کرتے ہو۔ دیکھیں شکر کے مقابلے میں لفظ کون سا آیا؟ کفر۔ تو ان عذاب لشدید، تو میرا عذاب دردناک ہے۔ تو اطاعت الہی کا ثمرہ، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے میری یاد سے منہ موڑا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ تورات اور انجیل کو، ان صحیفوں کو جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئے قائم رکھتے تو خوب کھاتے پیتے، یعنی ان کے اوپر رزق اترتا اور نیچے ابلتا۔ یعنی سنت صفت اللہ یہ ہے کہ جو قوم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتی ہے وہ معاشی طور پر خوشحال اور مستحکم ہوگی۔ دیکھیں نا، اچھا مال ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ کیا ہے کہ اگر آپ کی روزی حلال ہے تو آپ کی زندگی میں سکون بھی ہوگا۔ تو مالی عبادات کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دولت کو جائز طریقے سے ہم نے کمانا ہے، صحیح طریقے سے کمانا ہے۔ میں نے آپ کو شروع میں جو آیت بتائی ہے، پہلے بھی بتائی ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ اور کیا کرنا ہے کہ اگر مال آپ کو اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے۔ دیکھیں اسلامی معاشی نظام کی تھیم کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اسلام نے ہمارے لیے، ابھی آگے دولت کی تقسیم کے ذرائع آئیں گے تو اس میں تفصیل آئے گی، اسلام یہ چاہتا ہے کہ دولت ایک ہاتھ میں گردش نہ کرے، امیر سے امیر تر نہ ہو، غریب سے غریب تر نہ ہو، دولت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ یعنی آپ کے پاس دیکھیں نا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، تو آپ صاحب زکوٰۃ ہیں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ ہے تو اس میں سے صرف آپ 2500 روپیہ دیں گے، 2.5% آپ نے دینی۔ آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اگر یا 52 تولے چاندی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار ذرائع ہیں جو آگے چل کے آگے بات آئے گی۔ اور پھر اور کیا ہے کہ اس کو جہاد بالمال ہے، صدقات ہے، قربانی ہے، حج کرتے ہیں، فطرانہ ہے، اور حاجت مندوں کو آپ دیتے ہیں، اور بھی بے شمار چیزیں، یہ آگے اس کا تذکرہ مزید بھی آئے گا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ ارتکاز دولت، یعنی دولت چند ہاتھوں میں گردش نہ کرتے رہے، جیسے آج کل دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ چند امیر خاندانوں کے اندر دولت گردش کر رہی ہے، امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں۔ تو اب چاہیے کیا ہے کہ اسلام کے معاشی نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ محنت و مقام کا مرتبہ، یعنی محنت اللہ نے، اللہ کے رسول نے، شریعت نے ہمیں محنت کا حکم دیا اور محنت میں عظمت ہے۔ دیکھیں کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر چیز نہیں کھاتا، اور بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ یعنی آپ اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں تو محنت کوئی اور کر رہا ہے اور کھا کوئی اور رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی ہی محنت ہونی چاہیے کہ اس کو جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا جو صلہ ہے، محنت میں عظمت ہے، تو اس کے ذریعے محنت سے کمائی ہوئی جو دولت ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو قبولیت دعا کی اولین شرط، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ سود کے بارے میں آگے تفصیل آئے گی،
لیکن آج میں یہاں پہ صرف آپ کو یہ آیت بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حلال کمائی کے سوا صدقہ قبول نہیں کرتا. یعنی آپ جو بھی ہم زکوٰۃ دے کے جان نہیں. ایک آدمی امیر آدمی ہے, ارب پتی ہے, کھرب پتی ہے, وہ کہتا ہے میں نے سال میں زکوٰۃ دے دی ہے بس, وہ کہتا ہے میں نے فطرانہ دے دیا بس. نہیں, جتنا اس کے پاس مال ہے اس کے نا اسی حساب سے اس نے صدقات خیرات بھی کرنی ہے, اس نے جناب غریبوں کی مدد بھی کرنی ہے, اس نے خیرات بھی کرنی ہے, صدقہ بھی دینا ہے, اس نے لوگوں کی مدد بھی کرنی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو معیشت میں میانہ روی اختیار کرنی ہے, یعنی نہ فضول خرچی کرنی ہے اور نہ ہی کنجوسی کرنی ہے, بلکہ وکان بین ذالک قواما, کہ درمیانہ راستہ اختیار کرنا ہے. میں نے آپ کو سورہ الفرقان میں پڑھایا تھا. تو اسی طرح زمین میں معاشی بگاڑ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحا, کہ زمین میں اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو. وأوفوا الکیل والمیزان, اور ناپ تول بھی پورا کرو. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جناب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاؤ. تو اسلامی معاشی نظام میں دولت کی تقسیم کے جو ذرائع ہیں, میں نے ابھی پہلے بات کی تھی, میں نے کہا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتا دوں گا. تو اس میں سب سے پہلے زکوٰۃ ہے, جو ظاہر صاحب نصاب ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور صدقات خیرات ہیں, بہت سے صدقات مقرر ہیں اور ہر صاحب حیثیت مسلمان کو ادا کرنے پڑتے ہیں. مثلا صدقہ فطر ہے. اسی طرح اس کے علاوہ بھی آپ کا ہمسایہ, مثال کے طور پر ہمسایہ کی مثال ابھی ذہن میں آ رہی ہے, اگر آپ کا ہمسایہ رات کو بھوکا سوتا ہے تو پورے محلے کو اس کا گناہ ہوگا. تو اب چاہیے کیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں کی خبر گیری کریں, کہ ہم دیکھیں کہ جناب کوئی ہمارا ہمسایہ بھوکا تو نہیں ہے. اگر وہ نہیں مانگ رہا ہے تو آپ تو کم از کم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں نا. تو اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. تو ظاہر ہے بندے کا دل کہاں ہوتا ہے؟ جہاں اس کا مال ہوتا ہے. میں جو کچھ کماتا ہوں میں کہاں خرچ کرتا ہوں؟ آپ جو کچھ کماتے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, آپ اس کو کہاں خرچ کرتے ہیں؟ جہاں آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کا دل کہاں خرچ کرنا ہے؟ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ بڑی محبت ہے, مجھے اپنی امی کے ساتھ اور میرے کے ساتھ محبت ہے, تو میں ان کو اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہوں. تو اسی طرح اگر آپ کو محبت ہے, اللہ کے ساتھ محبت ہے, تو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. لیکن نا آپ مسجد میں ہم جاتے ہیں, ہمارا مسجد کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ ویسے تو ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں, لیکن جب مسجد میں جاتے ہیں اور چندے کی بات آتی ہے تو 10 روپے سے زیادہ ہم دیتے نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ فیسلٹیز کتنی آپ وہاں پہ یوز کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی مسجد بھی اے سی ہونی چاہیے, سردیوں میں گیزر بھی ہونا چاہیے, اور جناب کارپیٹ بھی ہونے چاہیے, اور سردیوں میں ہیٹر بھی ہونا چاہیے, اور پنکھے بھی یہ ہونے چاہیے, لائٹنگ ایسی ہونی چاہیے, اور چندہ دینے کے لیے جناب 10 روپے. اور مولوی صاحب کو جناب یہ کہنا کہ مولوی صاحب یہ ایسے ہو رہا ہے, اس کو یہ آج پانی کیوں نہیں آ رہا, اور یہ ہے بھائی کبھی 10 روپے چندہ تو دیا نہیں ہے, اگر دیا تو 10 روپے. تو بھائی ویسے آپ لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں, اور جب مسجد کی بات آتی ہے تو 10 روپے دے کے جان چھڑوا دیتے ہیں. تو کل العفو, دیکھیں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے. کیا حق ہے؟ یعنی میں نے پہلے بھی یہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ زکوٰۃ دے کے جان نہیں چھوٹتی ہے. ہم جناب صرف کہہ دیجیے ہم تو زکوٰۃ دے دیتے ہیں بس, نہیں. قل العفو, پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, فرما دیجئے جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے. یہ نہ ہو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ مال ہوتا ہے پھر ہم جناب اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں, کھانا ضائع ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں شادی میں جب جاتے ہیں, کسی تقریبات میں جاتے ہیں تو جناب پلیٹیں بھر کے جناب رکھ دیتے ہیں, اور جناب پھر وہ ضائع ہو جاتا ہے. تو ضائع نہیں کرنا ہے, بلکہ کسی مستحق کو پہنچائیں. جو آپ کے پاس سپیئر ہے, فالتو مال ہے, اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ملکیت اور تصرف کا حق, اس سے کیا مراد ہے کہ شریعت آپ کو حق دے رہی ہے کہ آپ اپنا گھر بنائیں, آپ گاڑی لیں, آپ اچھے کپڑے لیں, آپ کو شریعت نے حق دیا ہے. تو تصرف کا حق, آپ کے پیسے ہیں, آپ اس کو جیسے بھی خرچ کریں آپ اس کو کر سکتے ہیں, لیکن شریعت کے اصولوں کے مطابق.
اب بنیادی ضروریات کی فراہمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاشی حکمت عملی میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو بنیادی ضروریات فراہم کریں، مثلا روٹی کپڑا مکان۔ دیکھیں روٹی کپڑا مکان ہر انسان کی ضرورت ہے، تو اس کے بغیر ظاہر زندگی مشکل ہے۔ تو چاہیے یہ ہے کہ ہم اس کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ذہن میں آ رہا ہے کہ حکومت ہر اس شخص کی ولی اور دستگیر و مددگار ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ یعنی یہ کس کا کام ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے لوگ ہیں تو شریعت اس کو یہ اس کو یہ حق فراہم کرتی ہے کہ حکومت اس کو یہ ساری چیزیں فراہم کرے۔ تو عزیز طلباء آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں سود کے نقصانات پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔